بہت بڑے لیڈر، ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل اور ایک بہت بڑے فلاسفر تھے ایران کے لیے. جو ان کا رول تھا پوسٹ ریولوشن ایران میں وہ اس سے کہیں زیادہ تھا. ایک ایسا آدمی جس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں یا جس کی سوچ اتنی گھٹیا ہے. تم میں تو ایمان ہی نہیں، تم میں تو غیرت ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں چودھری محمد فراز. آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فورس گلوبل. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے پیارے خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آج آپ سے بہت اہم موضوعات کے اوپر میں نے بات کرنی ہے. کچھ انڈین مائنڈ سیٹ کو میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں. انڈین مائنڈ سیٹ کیا ہے، پاکستان کے ساتھ فکسیٹڈ ہے، یہ میں بڑی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. دوبارہ اس تمہید میں نہیں جاؤں گا. ایک بڑا اہم نقطہ جو بھارتی اپنی انالیسز کے اندر پیش کرتے ہیں، شاید اپنی آڈینس کے لیے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے، ہمارے مطلب مسلمانوں کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں. لیکن گورو واریئر ٹائپ کے لوگ جو اپنے آپ کو پاکستان کا ایکسپرٹ کہتے تو ہیں اور مسلمانوں کے اوپر بھی اپنی بڑی ڈیپ سٹڈی کا اظہار بھی کرتے ہیں، کہیں کہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں درگاہوں پہ جانے والا بندہ تھا، میں نے بہت ٹائم درگاہوں پہ منتے مان کے گزارا، لیکن بعد میں مجھے اصلیت پتہ لگ گئی. یہ جو بیہیویئر ہے یہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو شو کرتا ہے. آپ ہمیشہ اپنی پوری زندگی ایکسٹریم اینڈز کے اوپر گزار دیتے ہیں. جیسے اگر آپ مذہبی نہیں ہیں تو آپ انتہا کر دیں گے، مذہب سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ نارمل بات بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. اور اگر آپ مذہب کی طرف جھکاؤ رکھیں گے تو اتنا زیادہ جھکاؤ آپ کا ہو جائے گا کہ نارمل باتیں بھی جو نارملی لوگوں کو، ریلیجس لوگوں کو بھی سمجھ آتی ہیں اور صحیح ہیں، ان میں بھی غلطیاں ڈھونڈنے لگیں گے. تو دونوں ایکسٹریمز پہ رہنے کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے. یہ جس بندے کا میں ذکر کر رہا ہوں، ہی از آلسو این ایکسٹریمسٹ. یا بالکل کیجول ہو جاتا ہے یا بہت ہی زیادہ مین میخ کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی کہاں درگاہوں پہ جانا، منتے ماننا، اور کہاں اسلام دشمنی میں اپنی اگلی انتہا کو پہنچ جانا. بہرحال وہ اتنا ایجوکیٹڈ نہیں، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کو چیزوں کا اتنا پتہ نہیں جتنا وہ آپ کو پورٹرے کرتا ہے یا بتانے کی کوشش کرتا ہے. جو ریسنٹ ایک بات اس نے کی جس کا میں آج جواب دینا چاہتا ہوں، اس کو بھی اور اس جیسی سوچ رکھنے والے اور بہت سارے ہندوؤں کو یا اور لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں ان کو بھی. اس نے کہا، ایک بڑی اہم اور بڑی خوبصورت شہادت پہ اس نے کامنٹ کیا، یعنی ایک مارٹرڈم پہ گورو واریہ نے کامنٹ کیا. شہادت تھی علی لاریجانی صاحب کی، جو ایران کے ایک بڑے ہی مضبوط لیڈر تھے. ایران کی ریولوشن کے بعد سے چاہے IRGC کے اندر ان کا ایز اے ینگسٹر رول ہو، پارٹیسپیشن ہو، یا پھر ان کی اسمبلی کے اندر 10 سال ایز اسپیکر رہنا ہو، یا ان کی فلاسفی میں PhD ہو، یا پھر ان کا کمپیوٹر سائنس کے اندر انٹرسٹ ہو، یا پھر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ان دا نیوکلیئر نیگوسیشنز فار ایران ایز چیف نیگوشیٹر، ان ساری کی ساری چیزوں کو، یہ میں آپ کو بڑی چھوٹی اور تھوڑی چیزیں بتا رہا ہوں. جو ان کا رول تھا پوسٹ ریولوشن ایران میں وہ اس سے کہیں زیادہ تھا. بہرحال سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے لیڈر، ایک بہت بڑے انٹلیکچوئل اور ایک بہت بڑے فلاسفر تھے ایران کے لیے، اور دنیا کے اندر ایک بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. جنگ کا شروع ہونا اور جنگ میں اترنے کے بعد ویسٹ کا ان کے اوپر اٹیک کرنا یا ان کی پالیسی سے یا ان کی سوچ سے انکار کرنا سمجھ آتا ہے. جب آپ کی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ تعریفیں دشمن کی نہیں کر سکتے. لیکن اس سے پہلے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا، جب US اس چیز کے اوپر پش تھرو کر رہا تھا کہ علی لاریجانی صاحب کو ایران کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. بہرحال لوگ جو اس چیز کو سٹڈی کرتے ہیں یا جیو پالیٹکس کو جانتے ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہے، یا جن کا کرنٹ افیئرز یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹرسٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب ان کو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، اور ویسٹ کی نظر میں یہ وہ بندے تھے جو ایران میں جو ایک آرتھوڈاکس سوچ ہے اس سے ہٹ کے اگر کسی کے اوپر اعتماد کیا جائے فرام دا ویسٹرن کنٹریز تو وہ علی لاریجانی صاحب تھے. بہرحال
بعد میں ویسٹ نے ہی ان کا جو تھی اسیسینیشن کی کوششیں بھی شروع کر دیں، کیونکہ انہوں نے اپنی بھرپور سپورٹ جو ایرانین رجیم ہے اور جو ایرانین ریولوشن کی جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں ان کے اوپر اپنی جو عزم کا اعادہ کیا، اور اس کے بعد اسرائیل نے دوبارہ حملے کیے اور وہ شہید ہو گئے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی تاکہ آپ کو مائنڈ سیٹ بتا سکوں جن لوگوں کو علی لاریجانی صاحب کی شخصیت کے بارے میں، ان کے پولیٹیکل سٹیچر کے بارے میں، ان کی کنٹریبیوشنز کے بارے میں اور ویسٹ کی ان کے لیے سوچ کے بارے میں نہیں پتہ، تو ان کو ایک چھوٹی سی سمری مل جائے۔ تو یہ سینیریو آپ کے آگے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد وہ کامنٹ جس نے مجھے بڑا حیران کیا اور ڈسٹرب بھی کیا، وہ کامنٹ آپ کے آگے رکھتا ہوں جو گورو آریہ نے دیا، اور وہ کامنٹ یہ تھا کہ اس کو یوم القدس ریلی کے اندر شرکت کرنے کے لیے منظر عام پہ آنے کی کیا ضرورت تھی۔ مطلب علی لاریجانی صاحب who became a part of the Al-Quds rally and joined hands with the common people in a procession. He came out in the streets and he showed solidarity for the Palestinian cause with the Palestinian people and alongside the Iranian people in the midst of a war. He made sure that people could meet him, shake his hand, and he became a part of that procession, which is a very brave thing to do. اور جب ان کی ول پڑھی گئی تو اس کے اندر ان کی خواہش جو بڑی درینہ خواہش تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور اپنے خالق کی خدمت میں پیش ہوں، تو شہید کے طور پہ پیش ہوں۔ اس بات پہ گورو آریہ نے کہا کہ اس کو کیا کھجلی تھی کہ یہ اپنے ہائیڈ آؤٹ سے باہر نکل آیا۔ پہلی بات، ہی واز نیور ہائیڈنگ۔ یس ہی ہیڈ اے پلیس جہاں پہ اسٹریٹجیکلی انہوں نے اپنے آپ کو پلیس کیا ہوا تھا۔ دیر از اے ڈفرنس ان ہائیڈنگ اینڈ اسٹریٹجیکلی پلیسنگ یور سیلف ان دا مڈسٹ آف اے وار۔ ایک جنگ چل رہی ہے اور دشمن آپ کو اٹیک کرنا چاہتا ہے اور آپ کی ذات کو اسیسینیٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن شہادت کا جذبہ، اس کی طرف میں آؤں گا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ٹائمنگ ہے جس میں آپ پبلک پہ جائیں گے اور کون سی ٹائمنگ ہے جس میں آپ اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو ایک لو پروفائل میں رکھ کے اپنے نظام کو چلائیں گے۔ جیسے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سپریم لیڈر کی غیر موجودگی میں یا سپریم لیڈر کی ایبسنس میں علی لاریجانی وہ شخصیت تھے جو ایران کی پوری اس رجیم کا نظام چلانے والے کچھ لوگوں میں سے، جو کہ بہت تھوڑے لوگ تھے، ان میں سے ایک تھے۔ صدر مسعود پزشکیان، ان کے چیف کلرک، اور علی لاریجانی صاحب، یہ وہ بندے تھے جو ایران کا نظام، اس رجیم کا نظام، اس جنگ کے دور میں سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت کے بعد اور مجتبیٰ خامنہئی کی اس مقام پہ آنے کے بعد، لیکن کیونکہ زخمی ہیں تو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ شاید نہیں کر رہے، تو علی لاریجانی وہ شخصیت تھے جو یہ سارا معاملہ چلا رہے تھے۔ تو ان کی اس ٹائمنگ کو بے وقوفی یا کھجلی کہنا ایک بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی ڈس رسپیکٹ کی بات نہیں، اس سے ان کا سٹیچر، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ بولنے والے کی اوقات اس کی ذہن کی پستی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ فیکٹ کہ وہ کتنا کمتر ہے ذہنی طور پہ، کتنا بے غیرت ہے، اور کسی ایسے بندے کے بارے میں جس کے پروفائل سے دشمن بھی انکار نہیں کرتا، اس کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ کیا کھجلی تھی کہ باہر نکل آیا اور ٹھوک ڈالا۔ اس نے ایسا کرا اور اس نے ویسا کرا۔ ایک ایسا آدمی جس کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں، یا جس کی سوچ اتنی گھٹیا ہے کہ ایک انسان جو اپنی جان کا نذرانہ اپنے ملک کے لیے، اپنی فیتھ کے لیے پیش کر رہا ہے، اور یہ اس سے بڑی سیکریفائس آپ کو ہیومن ہسٹری میں نہیں ملتی۔ آپ ارد گرد جتنی اگزامپلز دیکھتے ہیں، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا، کوئی کس مقام پہ پہنچا، کسی نے کیا قربانی دی، لیکن یہ ساری باتیں آپ کسی کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ خود کوئی سیکریفائس دیتے ہیں، چھوٹا سا بھی، چاہے آپ کے مال کا سیکریفائس ہو، چاہے آپ کی کسی خواہش کا سیکریفائس ہو، یا کوئی اور سیکریفائس ہو جو آپ کسی بڑی کاز کے لیے دیں، تو آپ بہت اچھا اور بہت بڑا فیل کرتے ہیں۔ یہ عام سے عام لوگ اور خاص سے خاص لوگ سیم فیلنگ ایکسپیرینس کرتے ہیں جب کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں، اور جان کی قربانی تو جہان کی قربانی ہوتی ہے۔ جب آپ کی جان ہی قربان ہو گئی تو یہ دنیا اور کائنات ہی قربان ہو گئی۔
کیونکہ جب آپ ہی نہیں تو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کی دولت، آپ کا نام، آپ کی پڑھائی لکھائی، آپ کی اولاد، اس اولاد کی ہوئی تربیت، آپ جو بھی ہیں اپنے ذہن اور اپنی زندگی کی وجہ سے ہیں. یہ دنیا ہر انسان کے ارد گرد گھومتی ہے، چاہے یہ حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن ہر انسان کی جو ذات ہے وہ اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. اور اگر اپنی ذات کو قربان کیا جائے اپنے ملک پہ، اپنے ایمان پہ، اپنے اسلام پہ، تو وہ کوئی اور ہی لیول ہے. اور یہ کون لوگ نہیں سمجھتے؟ جو بے ایمان ہیں، جن کا کوئی ایمان نہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو کافر ہیں، جو پیسے کی پوجا کرتے ہیں، جن کی میکسیمم سوچ اپنی ذات سے نکل کے گھوم کے اپنی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے. ان کے لیے واقعی یہ بہت مشکل بات ہے سوچنا کہ یہ کیا کھجلی تھی. یہ وہ کھجلی تھی میرے بیٹے جو تمہیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ تم میں تو ایمان ہی نہیں، تم میں تو غیرت ہی نہیں، تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ تمہاری ذات سے آگے کیا ہے اور جہاں تمہاری ذات ختم ہوتی ہے وہاں کیا شروع ہوتا ہے. تمہیں تو اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں. تو اگر تم سمجھو کہ تمہیں اس چیز کا احساس ہو سکتا ہے یا سمجھ جاؤ گے تو تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تم اس لیول سے بہت نیچے ہو جس لیول پہ یہ شخصیت تھی، یا کوئی ایسا انسان ہے جو اپنی ذات کو، اپنی جان کو، اپنے تمام پیاروں کی موجودگی میں اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد، سب کچھ اچیو کرنے کے بعد، ایک ملک کے اندر ایک پرومیننٹ پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اس جان کا نذرانہ پیش کر دے. تو بجائے اس کے کہ اس کو گلوریفائی کرو یا اس سے انسپریشن لو، تمہارے منہ سے الفاظ نکلے کہ کیا کھجلی تھی. یہ کھجلی تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ کھجلی تمہیں کبھی ہوگی نہیں، کیونکہ تم ایک سب ہیومن لیول پہ زندہ ہو. جیسے ایک سور، جیسے ایک کتا، جیسے ایک چوہا اپنی زندگی گزارتا ہے، تم بھی ویسے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہو. بھوک لگی تو کھانے کی طرف بھاگے، پیٹ بھرا تو مستی کرنے لگے. تمہاری زندگی اسی سرکل میں گھومتی رہے گی. فائنر سینسبلٹیز اور ہائر پیڈسٹل کازز بگر دین یور لائف تم نہیں سمجھ سکتے. تم ہندو ہو، گوبر کھاتے ہو، تمہیں یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ یہ باتیں کون سی باتیں ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں، ایسا لوگ کیوں فیل کرتے ہیں. میں تمہیں تمہاری تربیت کے لیے بتاتا ہوں کہ ایسا کب فیل کرتا ہے کوئی مسلمان یا کوئی انسان. جب ایمان مضبوط ہو، جب یہ یقین ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے، جب پتہ ہو کہ اصل زندگی یہاں نہیں ہیئر آفٹر میں ہے، جب پتہ ہو کہ اس دنیا کے بعد اس کو بنانے والے نے اس کو ایک امتحان بنایا ہے، اور امتحان دینے کے بعد جب جاؤ گے تو رزلٹ وہاں ملے گا جہاں اس کریٹر کے آگے پیش ہوگے، سجدے میں گرے ہوئے ہوگے، جہاں نظر اوپر کرتے ہوئے تمہیں شرم آئے گی کہ اس دنیا میں کیا کر کے گئے تو کیسے کھڑے ہو پاؤ اپنے مالک کے آگے. جب تمہیں یا اگر تمہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ شہادت کیا ہوتی ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے، اور کن لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے. یقیناً تم وہ لوگ نہیں ہو، ہم وہ لوگ ہیں، اور ہمارے جیسے وہ لوگ ہیں جو شہادت کو اعلیٰ ترین مقام اپنی زندگی کا اور اپنی موت کا سمجھتے ہیں کہ موت آئے تو شہید کی آئے. یہ ہے وہ جذبہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اور تم فرق ہیں. تم موت سے ڈرتے ہو اور ہم موت کا انتظار کرتے ہیں اگر شہادت کی صورت میں آئے تو یہ کھجلی اور یہ فضول قسم کی باتیں اپنے ہندو جو دائیں بائیں تمہاری طرح کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کرو. انٹرنیٹ کے اوپر آ کے مسلمانوں کی موجودگی میں یہ بات کرو گے تو اپنی ہی بے عزتی کراؤ گے. پتہ چلے گا کہ تم کتنے لو لیول کے آدمی ہیں. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری اس نریشن سے آپ کو وہ مائنڈ سیٹ پوری طرح تو پتہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت چیز ہے، وہ مومنوں کی وہ معراج ہے. تو جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے ارد گرد الگ قسم کا نور اور روشنی ہوتی ہے جو ارد گرد کے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے، پھیلتی ہے، اور لوگوں کی زندگیاں منور کرتی ہے. اور جب آپ اس مقام پہ نہ ہوں تو پھر آپ کی ایسی باتیں ہوتی ہیں، زندگی سے پیار، دنیا سے پیار، اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے ان کی دوڑ بھاگ. ہمارے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے دماغ کو تھوڑا کھولنا پڑے گا. اس زندگی سے آگے جا کے تھوڑا سوچنا پڑے گا، یہ دنیا کس نے بنائی، یہ کائنات کس نے بنائی،
اور انسان کو اس کائنات میں کیوں بھیجا، یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ اس کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے، اسے سمجھنے کے لیے ایمان کا سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے کوشش کی، مسلمانوں کو تو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہندوؤں کے لیے، میں آپ کے لیے، تمام ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سوچیں شہادت کے بارے میں تو یہ مت سوچیں کہ ایسے ہی یہ بندے کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ شہادت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایمان پہ ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اس دنیا سے ہٹ کے سوچنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مر تو سبھی جاتے ہیں۔ آپ سامنے آ کے دشمن کا مقابلہ نہ بھی کریں تو بھی ایک دن مر جائیں گے۔ تو ہمارے بندے ایسے سوچتے ہیں کہ جب مرنا ہی ہے تو کسی ایسے انداز میں مریں کہ جب واپس جائیں اپنے مالک کے پاس تو بتا سکیں کہ یہ زندگی جو آپ نے دی تھی وہ آپ پہ ہی قربان کر کے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔